السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 86 پڑھیں گے جو باب قضاء الحاجہ کے اندر موجود ہے، مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ شخص جو بول و براز کرتا ہے لوگوں کے راستے میں، یعنی لاعنین۔ یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ بول اور براز، پیشاب اور پخانہ، یعنی یہ ایسی جگہوں پر کرنا جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے یہ آگے مختلف اس کے مقامات بتائے گئے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر ایسا نہ کیا جائے۔ ایک بتایا کہ وہ شخص جو بول و براز کرتا ہے لوگوں کے راستے میں، دوسرا او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں۔ ان دونوں کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ لفظ زیادہ کیے ہیں ابو داود نے، کہ جو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ والموارد، یعنی تیسری جگہ یہ ذکر کی گئی کہ لوگوں کے پانی پر وارد ہونے کی جگہوں پر، یعنی موارد ان چشموں کو کہتے ہیں، گھاٹ یا چشمے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور احمد میں ولی احمد عن ابن عباس، احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، او نقع مائن، یعنی یہ چوتھی جگہ بتائی گئی ہے کہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ پر، یعنی قدرتی چشمہ ہو یا خود حوض بنایا ہوا ہو، تو اس کے قرب و جوار میں ایسا کرنا یہ منع ہے۔ لیکن یہ دونوں جو روایتیں ہیں ان کے اندر ضعف ہے۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ، اور وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ عَنْ تحت الاشجار المثمرہ، اور طبرانی نے اس نہی کو روایت کیا ہے کہ قضائے حاجت کرنا پھلدار درختوں کے نیچے، وضفت النہر الجاری، اور جاری نہر کے کنارے پر۔ ان کی یہ روایت من حدیث ابن عمر بسند ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں جو شروع میں جو روایت ذکر کی گئی ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچو، یعنی دو لعنت والی سے مراد کیا ہے؟ ایک پیشاب اور ایک پخانہ، یہ دو چیزیں ایسی جگہوں پر نہ کرو۔ اور آگے ذکر کیا کہ لوگوں کے راستوں میں یا ان کے سائے میں۔ اب یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کے جو تمام الفاظ ہیں ان کے اندر ضعف ذکر کیا گیا ہے، یعنی موارد میں او نقعمائن، یا پانی کے ٹھہرنے کی جگہوں پر۔ اسی طرح فرمایا کہ تحت الاشجار المثمرہ، کہ پھلدار درختوں کے نیچے، وضفت النہر الجاری، جاری نہر کے کنارے پر۔ ان میں ضعف ہے۔ تو جب پہلی روایت صحیح ہے اور یہ تمام ضعیف اسناد کی جو روایات ہیں یہ اسی کی تائید کر رہی ہیں اور وہ ان کی تائید کر رہی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر بھی عمل کیا جا سکے گا۔ اور یہ چیز صاف واضح نظر آ رہی ہے کہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ جو چشمہ ہے یا حوض ہے بنا ہوا، اگر اس کے قریب بول و براز کیا ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں بدبو آئے گی، دوسرا پانی حاصل کرنے والے انسانوں یا جانوروں کو جب پانی پلایا جائے گا تو ان کے پیروں سے وہ گندگی پھیل جائے گی۔ ایسے ہی جو پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے اکثر پھل ٹوٹ کے گر جاتا ہے، کوئی نہ کچھ حصہ، یا لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں، تو یا تو وہ گرے ہوئے پھل گندے ہو جائیں گے، اور یا پھر وہاں سے پھل حاصل کرنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ جاری نہر کے کنارے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں سے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان کے پاؤں یا ان کے وہ برتن یا وہ یعنی جانور جن کو پانی پلانے کے لیے لائیں گے
تو ان کو وہاں یعنی وہ گندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بدبو کا بھی۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ یہ دونوں کام کسی ایسی جگہ پر نہ ہوں کہ جہاں ایک کرنے والا کر کے چلا جائے تو دوسرے کو اس سے گندگی یا بدبو حاصل ہو۔ جس طرح ہم نے شروع میں طہارت کے باب میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کھڑے پانی کے اندر جنابت والا غسل نہ کرے اور پیشاب بھی نہ کرے، وہاں بھی یہی وجہ تھی کہ ایک کے ایسا کرنے سے دوسروں کو گندگی حاصل ہوگی۔ اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا۔ اذا تغوط، جب بول و براز کریں دو آدمی، فلیتوارى، بس چاہیے کہ چھپ جائے ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے ساتھی سے، ولا یتحدثا، اور وہ اس دوران آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوتا ہے۔ رواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن سکن نے صحیح قرار دیا ہے، اور ابن القطان نے بھی، وَهُوَ مَعْلُولٌ، اور اس کی سند میں کچھ علت ہے، یعنی کچھ کمی ہے اس کی سند میں۔ تو اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں یا آج کل بھی بعض ضروریات ایسی ہو جاتی ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے دور کے لوگ بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ دور دراز علاقوں میں جو بے آباد علاقے ہوتے تھے وہاں کھلی فضا میں ہی بول و براز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اگر ایسا کرنے والے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے والے دو مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں، تو وہ دونوں اتنے فاصلے پر بیٹھیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، یعنی فَلْيَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک دوسرے سے چھپ جائے، یا پھر کسی دیوار کی آڑ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں یا بعض ایسی جگہوں پر مسلسل بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر بیت الخلاء میں جانے والا دوسرے سے چھپا ہوا ہوتا ہے دیوار کی وجہ سے، دیوار ہے، دروازہ ہے، چھت ہے، کسی طرف سے بھی وہ نظر نہیں آتا، تو یہاں کوئی قباحت نہیں۔ تو ایک دوسرے سے چھپنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا یہ حکم دیا گیا کہ ایسی حالت میں باتیں نہ کی جائیں، یعنی ولا یتحدثا، آپس میں باتیں نہ کی جائیں۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ بولنا بالکل حرام ہی ہے۔ فرض کریں کہ اگر ضرورت ہے، فرض کریں کہ کوئی شخص اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اب اسے استنجا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی اور اس کو مجبوری لاحق ہو گئی، تو وہ ایسی صورت میں ایک مناسب آواز یا بات کر سکتا ہے۔ یہاں یتحدث کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوتا ہے۔ تو اس سے یعنی بیزار کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ جب ہم اپنی شریعت کو آج کی میڈیکل سائنس کی ریسرچ میں لاتے ہیں، تو ہمیں شریعت کی ہر وہ بات جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہے، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں ہر وہ حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہماری صحت کے لیے مفید نظر آتا ہے۔ تو بول و براز میں جب توجہ انسان کی ادھر ادھر بٹ جاتی ہے تو انسان پوری طرح سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، یعنی اس کی قضائے حاجت مکمل نہیں ہوتی، جو اس کے صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ احادیث کے احکامات و مناہی ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث کے احکامات کو پہلے اپنی عقل سے پرکھوں گا اور بعد میں اس پر عمل کروں گا، تو وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اپنی عقل سے پرکھ کر اس پر عمل نہ کریں، بلکہ عمل کر لیں
اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو ہماری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ نہ چھوئے تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو، یعنی اپنے عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی وہ صاف کرے اپنے جسم کو خلا کے بعد، یعنی پیٹ صاف ہونے کے بعد دائیں ہاتھ سے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی وہ برتن کے اندر سانس لے، متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی بخاری میں جب یہی حدیث آئے گی تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ لفظ آگے پیچھے ہوں، لیکن مفہوم یہی ہے، اور یہ جو لفظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں مسلم میں انہی لفظوں سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ محدثین کی امانت داری ہے کہ وہ انتہائی امانت کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اور لفظوں کی یہ ترتیب کس کتاب کے اندر سے لی گئی ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ پیشاب کرنے کے بعد یا پیشاب کے دوران اپنے دائیں ہاتھ کو آلودہ نہ کیا جائے، گندا نہ کیا جائے، کیونکہ دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور پاکیزہ کاموں کے لیے بنایا، اور بایاں ہاتھ عطا کیا ہے جو گندے کام ہیں ان کے لیے، اور جہاں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر دونوں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو دائیں ہاتھ کو گندے کاموں سے بچانا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا کسی عذر کے بغیر دایاں ہاتھ اس کام کے لیے استعمال کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ البتہ اگر بائیں ہاتھ میں کوئی زخم یا کوئی فالج یا اس طرح کا ہو جائے مسئلہ تو یہ ایک مجبوری کی حالت ہے۔ دوسرا یہ ذکر کیا گیا کہ جس طرح پیشاب کے دوران دائیں ہاتھ کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے، اسی طرح بول و براز دونوں میں بائیں ہاتھ کو ہی استعمال کیا جائے گا اور دایاں ہاتھ محفوظ رکھا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ صفائی اور استنجا نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ ولا یتنفس فی الاناء، برتن کے اندر سانس نہ لے، یعنی اس سے یہ حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے بول و براز صاف کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ کوئی جراثیم ہاتھوں میں رہ جائے اور پھر یہی ہاتھ کھانے کے لیے استعمال ہوگا تو وہ پیٹ میں چلا جائے گا، کیونکہ برتن میں سانس لینے سے منع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب انسان کا سانس باہر نکلتا ہے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے جو اس کے مشروب میں سانس لینے کی وجہ سے شامل ہو جائے گی، پھر اس کے معدے میں چلی جائے گی اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث یعنی شریعت جسے کہا جاتا ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی ہر طرح کی رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ اس کے صحت کے اصول اور بیماری سے بچنے کے اصول بھی ذکر کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عظم، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ تحقیقی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم بول و براز کے وقت لغائط او بول، بول و براز کے وقت، پیشاب خانہ کرتے وقت ہم قبلہ کی جانب منہ کریں، ان نستقبل القبلۃ، ہمیں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بول و براز کرنا یہ اس وقت منع ہے جب یعنی ایسا کرنے والے کے ارد گرد کوئی آڑ نہ ہو، کھلی فضا میں ہو یا کسی صحرا میں ہو یا جیسے بیت اللہ نظر آ رہا ہو
تو ان تمام صورتوں میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پیچھا کر کے بول و براز کرنا اور تھوکنا حرام ہے۔ لیکن جب ایسی صورت نہ ہو، مثلاً چار دیواری ہے جس طرح آج کل واش روم بنے ہوئے ہیں، ویسے یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قبلہ رخ ان کو نہ بنایا جائے۔ لیکن اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں واش روم قبلہ رخ بنے ہوئے ہوں اور وہاں ضرورت بھی ہو استعمال کرنے کی اور اس کی چار دیواری بھی موجود ہے تو وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب کھلی فضا ہو یا یہ ہے کہ ادباً جب ہم اپنے لیٹرین ہم اپنی اور بیت الخلاء تعمیر کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے، اور رکھا بھی جاتا ہے کہ ہمارے جو فلش ہوتے ہیں، پارٹ ہوتے ہیں، وہ ہم قبلہ رخ نہیں نصب کرتے بلکہ دوسرے رخ سے ان کو ہم بناتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ کی گئی ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اس سے بھی تحقیقی طور پر یعنی بڑی تحقیق اور بڑی تاکید کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے۔ یہ ذکر اوپر والی حدیث میں بھی ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ اگر استنجا کرنا پڑے ڈھیلوں کے ساتھ تو وہ 3 سے کم نہ ہوں، او ان نستنجیہ باقل من 3 احجار، کہ ہم استنجا کریں 3 سے کم ڈھیلوں کے ساتھ، یعنی 2 نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل ٹیشو پیپرز جو ہیں وہ مٹی کے ڈھیلے کا ہی قائم مقام ہے، تو کم از کم 3 دفعہ عضو متاثر کو صاف کرنا چاہیے، پھر صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک سے کیا جائے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ او ان نستنجی برجیع، کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم استنجا کریں برجیع، لید کے ساتھ، یعنی گھوڑے کی یا گدھے کی یا اونٹ کی یا گائے بھینس کی، جس طرح یہ گوبر وہ انہوں نے خشک کیے ہوتے ہیں جلانے کے لیے، تو ان کے ساتھ استنجا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ خود ہی ناپاک ہیں، تو یہ استعمال کرنے والے کو اس کے لیے پاکیزگی کا سبب نہیں بنیں گے۔ او عظمین، ہڈی کے ساتھ بھی استنجا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تو ہڈی کے چبھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پلین ہوتی ہے یا اتنی کھردری ہوتی ہے کہ وہ جسم کے ساتھ رگڑ نہیں کھا سکتی، اور جب تک کوئی چیز رگڑ کر نہیں پھیری جائے گی تو بول و براز کی گندگی اور اس کی نجاست دور نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ یعنی بعض اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ مثلاً انسان کسی ایسے سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو اس وقت یہ حدیث ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں تو 3 کیے جائیں جن میں لید اور ہڈی نہ ہو، اور اگر ٹیشو پیپرز اور اس طرح کی کوئی چیز میسر آ جائے تو وہ بھی اسی کی ہی قائم مقام ہے۔ اگلی حدیث بھی اس سے ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حدیث ابی ایوب، 7 میں ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول ولا تستدبروها، کہ تم قبلہ کی طرف بول و براز کے لیے منہ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیچھا کرو، ولکن شرقوا او غربوا، اور لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، کیونکہ یعنی مدینہ کا رخ اس طرح کا تھا کہ وہاں بیت اللہ شمال یا جنوب یعنی پیچھا اور منہ اس جانب ہوتا ہے، ہم حجر اسود کی جانب رہتے ہیں، پاکستان حجر اسود کی جانب ہے جبکہ مدینہ دوسری جانب ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو، یعنی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ نہ کرو بلکہ قبلہ سے ہٹ کر شمال یا جنوب کی طرف منہ کر لو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی وہی مفہوم ہے کہ اگر یہ بول و براز کے لیے کھلا میدان ہے، صحرا ہے، تو اس وقت یہ حرام ہے، منع ہے، اور اگر 4 دیواری موجود ہے یا کسی بھی چیز کی اوٹ موجود ہے یا اس صحرا میں ہی کسی درخت یا دیوار یا مٹی یا کوئی کسی پتھر کی اوٹ مل جائے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی الغائط، جو شخص قضائے حاجت کے لیے آئے، فلیستتر، اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے، رواہ ابو داود، اس حدیث کو بھی ابو داود نے روایت کیا ہے۔
یعنی کھلے عام بالکل کھلی فضا میں وہ بول و براز اور قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھے۔ یہ بات کل کے سبق میں بھی ہو چکی تھی کہ تھوڑا سا پردہ لازمی ہونا چاہیے، اگر لمبا نہ ہو تو مٹی اکٹھی کر کے چھوٹا سا ڈھیر بنا لے، کیونکہ جب پردہ نہ ہوگا تو شیطان اس کے سطر سے کھیلتا ہے اور پھر اس سے بہت سی انسان کو بیماریاں اور تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ طریقے جو ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ، اور انہی سے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے، من الغائط بیت الخلاء سے خرجہ نکلتے، تو آپ فرماتے غفرانک تیری بخشش چاہیے۔ اخرجہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، اور صححہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حاکم نے بھی۔ تو غفرانہ کا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، محدثین اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس وقت ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے اور ناپاک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جب بیت الخلاء میں جانے والا باہر نکلے تو کہے کہ تیری بخشش چاہیے، غفرانک، یہ یعنی مصدر ہے کہ تیری بخشش چاہیے، یعنی کہ یہ تھوڑا سا وقت جو تیرے ذکر کے بغیر گزرا ہے، اے اللہ اس پر تیری بخشش میں چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ یہاں ہمیں ایک تو اس دعا کے پڑھنے کا پتہ چلا، دوسرا ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور جب اس طرح کی کسی مجبوری کی وجہ سے انسان ذکر سے رکتا ہے تو اس رکنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بخشش کی دعا کی ہے۔ یعنی اس دعا سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور بیت الخلاء سے نکلنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، اتن نبی الغائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں آئے، فَأَمَرَنِی، بس آپ نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، یہ کہ میں آپ کے پاس 3 ڈھیلے مٹی کے لے کے آؤں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت بیت الخلاء کی شکل و صورت آج کل کے بیت الخلاء جیسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کھلی جگہ پر لوگوں کی نظروں سے دور جا کر اپنی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ میں 3 ڈھیلے مٹی کے لے کر آؤں۔ فوجدت حجرین ولم اجد الثالث، میں نے 2 ڈھیلے تو تلاش کر لیے لیکن تیسرا مجھے نہ ملا، کیونکہ وہ سارا پتھریلا علاقہ ہے تو مٹی کا ڈھیلا ملنا ذرا مشکل ہو گیا۔ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، میں آپ کے پاس جانور کی لید لے آیا۔ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ڈھیلے تو پکڑ لیے لیکن لید کو پھینک دیا، اور فرمایا کہ اِنَّهَا رِجْسٌ، بے شک یہ ناپاک ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، وَرَوَاهُ احمد، اور احمد نے بھی روایت کیا ہے، وَالدَّارَقُطْنِی، اور دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ائتنی بغیرہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے کے آؤ۔ اب اگلی حدیث پڑھنے کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستنجی بعظم او روثۃ او روث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس بات سے کہ ہم ہڈی کے ساتھ استنجا کریں، او روث، یا لید کے ساتھ استنجا کریں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، کہ یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی،
یعنی ہڈی تو ایک یا تو پلین ہوگی یا کھردری ہوگی کہ وہ جلد کے بھی خراب کرنے کا سبب بنے گی، اور اس سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اور لید کے بارے میں پچھلی حدیث میں آ چکا ہے کہ انہا رکسن، کہ یہ ناپاک ہے۔ تو جو چیز خود ناپاک ہے وہ دوسرے کو پاک نہیں کرتی۔ اور مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ مٹی جراثیم کش ہوتی ہے، چونکہ جب انسان کے کھائے پیے کے فضلات بول و براز کی شکل میں خارج ہوتے ہیں تو ان میں بہت سے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے ان دونوں کی وجہ سے پانی کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یا تو مٹی سے استنجا ہونا چاہیے یا پانی سے۔ اور آج کل علماء ٹیشو پیپرز کو بھی مٹی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پانی موجود ہے اور وہ جو استنجا کرنے والا ہے وہ مریض بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پانی سے طہارت کرے اور ٹیشو استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر پانی موجود نہیں، مٹی بھی موجود نہیں، اور وہ مریض ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ٹیشو پیپر سے بھی اپنی صفائی کر سکتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے بھی دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناپاکی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔